عبرانی میں یہ اس طرح پڑھی جائے گی، اور پھر میں چاند ہم ترجمے بھی پڑھ لیں جو ہمارے پاس یہاں موجود ہیں کہ یہ اصل زبانوں سے ہی ہمارا سورس ہے. تو ہر کوئی چیک کر رہے ہیں، جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں اس کو پڑھیں اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں. اب تیسری آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، عبرانی میں یوں پڑھا جائے گا، یہ پیدائش کی کتاب، ہاں جی، پیدائش پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں یہاں لکھا ہے وَيُمِرْ ایلوہیم، یہی اور یہی اور، یعنی یہ جو عبرانی کو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی لفظی ترجمہ ہے کہ اور اس نے کہا، ایلوہیم یعنی خدا نے کہا، اور یہی ہو جا، اور روشنی، اور پھر لکھا ہے وَيَہی اور روشنی ہو گئی. اب دیکھیں اگر اس کو یہ اصل زبان میں اس طرح یہ پڑھا جا رہا ہے. اب میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں اردو بائبل ہے، تو اردو بائبل مقدس کی آپ دیکھیں پیدائش پہلے باب کی اگر تیسری آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ یہ اردو میں لکھ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بے شک میں فارسی کو صرف پڑھنے کی حد تک اور تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، لیکن اب جو ایران میں لوگ بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی جو فارسی زبان کو سمجھتے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور جو چاہے کوئی عبرانی کے علماء جہاں بھی بیٹھے ہیں، میں نے پہلے باب کی تیسری آیت پڑھی ہے عبرانی میں، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اٹس دا سیم. اس کا جو یہ ترجمہ جو ہے، کسی جگہ ہم کہہ سکتے خدا نے کہا اور اس کو بعض اور انداز سے کہہ دیں خدا نے فرمایا، لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے. تو یہ دیکھیں اب فارسی ہے، فارسی میں یہاں پہ پہلے باب کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے و خدا گفت روشنائی بشود و روشنائی شد. یعنی یہ فارسی میں بھی ایگزیکٹلی جہاں تک میری سمجھ ہے ایگزیکٹلی سیم اس کا ترجمہ اوریجنل زبان سے ہو رہا ہے. تو اور یہی میری ہماری دعوت بھی ہے ناظرین کو کہ وہ اپنی اپنی بائبل، اور انگلش کی بائبل میں بھی بالکل ایگزیکٹلی، اینڈ وہ میرے پاس ترجمہ ہے. اگر آپ میری یہاں پہ اس کے دیکھیں انگریزی میں یہ آتھورائزڈ ورژن ہے جو اوریجنل زبانوں سے کافی لٹرل ٹرانسلیشن بھی، اور یہاں لکھا ہے اینڈ گاڈ سیڈ لیٹ دیر بی لائٹ اینڈ دیر واز لائٹ. یعنی یہ دیکھیں ایگزیکٹلی واٹ از ریٹن دیر. تو یہ تو ہے پرانے عہد نامے کے لیے خدا کے کلام، اور یہ دوسرے لفظوں میں نیو ٹیسٹامنٹ کے لیے، اور یہ بھی ایگزیکٹلی دا سیم پرنسپل ہے، اصول ہے کہ ہمارے پاس خدا کا شکر ہے یونانی اور عبرانی دونوں موجود ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں خدا کا شکر ہے. تو پہلی صداقت تو اس کی اسی سے ہے کہ کسی بھی زبان میں پرانا یا نیا نسخہ پڑھ لیں. صحیح بات ہے. تو کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں آپ، if you read that exactly it's the same what's written. بلکہ میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے پیدائش پہلے باب کی، وہ تو ہم نے آپ کا امتحان لیا تھا نا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت آپ کو دے دیں کہ یہ پڑھ لیں اور سارے ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جیسے آئندہ تو بہت سارے نسخہ جات آتے رہیں گے، جیسے بہت سارے نسخہ جات ہیں جو، بلکہ میں دوسرا پروگرام اسی پہ کروں گا بائبل مقدس کے جو مینیوسکرپٹس ہیں اور ٹرانسلیشن کا کوسچن، ترجمہ، اور کہاں کہاں یہ نسخہ جات موجود ہیں اور کہاں کہاں پڑھیں، یہ ہم دوسرے سیشن میں ہم جائیں گے. آج کا جو سیشن ہے اس کی مین گفتگو میں جو ہم کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی اصل زبانیں اور الہام، یہ ناظرین کو ہم بتاتے چلیں. یہ تو ہمیں بڑی خوبصورت آپ نے بات ہم تک پہنچائی ناظرین تک. اور اس کے بارے میں آج جیسے ہمارے پاس خدا کا کلام بائبل مقدس اصل زبانوں میں موجود ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی بائبل کے جو ترجمے ہیں وہ مختلف شکوک ہیں. تو میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب بائبل مقدس خدا کا یہ زندہ سچا اور لا تبدیل کلام ہے تو خدا نے اپنے کلام کی خود حفاظت کی ہے ہزاروں سالوں سے. اور دیکھیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں، تو یہ معجزوں کا معجزہ ہے کہ جن اصل زبانوں میں لکھی گئیں وہ still is the same، یعنی خدا نے ان کو محفوظ رکھا ہے صدیوں سے. اور یہ آج ہمارے سامنے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عبرانی کی یہ ایک آیت بھی پڑھی. اگر سینہ بسینہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں یا بہت سارے دوست کہتے ہیں کچھ الہام آتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتابی شکل میں بھی وہی ہے جو پہلے تھا. ایگزیکٹلی، اس میں بالکل
اور یہی ہم کہتے ہیں چونکہ یہ خدا کے الہام سے لکھی گئی اس لیے اس میں کوئی مسٹیک ایرر نہیں ہے. خدا اگر اس میں ایرر نہیں ہے یہ جیسے ہم نے یہ بیان کیا ہے تو پھر ایک اور اس میں سوال ایک اور ہمارے پاس بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر کون سی کتاب الہامی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا دلچسپ اچھا سوال کیا کیونکہ بہت دفعہ ہمارے پاس جو بائبل مقدس ہے وہ الہامی 66 کتب پر مبنی جو کتاب ہے جس کو ہم پروٹسٹنٹ بائبل بھی ہماری ہے، یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے کیونکہ یہ خدا کے الہام سے لکھی گئی. اور اس لیے میں کہوں گا کیونکہ جو پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں ہیں اور نئے عہد نامے کی 27 ان کو ہم کہتے ہیں الہامی کتابیں ہیں. 400 اگر آپ دیکھیں 400 کیا کہنا چاہیے 35 BC یعنی قبل از مسیح تک جو ہے پرانا عہد نامہ ملاکی تک مکمل ہو چکا تھا. یعنی ہمارا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے ملاکی کی کتاب وہ 435 قبل از مسیح تک کمپلیٹ تھا. اس کے بعد جو ہے ہم نہیں کیا کہنا چاہیے سنتے ذکر کہ خدا نے کوئی الہام کیا یعنی متی کی انجیل تک یعنی ملاکی اور متی کی انجیل کا جو درمیانی اس میں بالکل آپ نے بڑا اچھا یہ نقطہ اٹھایا. وہاں پہ 400 سالہ جو پیریڈ ہے اس کو ہم انگریزی میں اکثر کہتے ہیں انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ یعنی یہ 400 سالہ خاموش دور ہے جب خدا کے روح القدس نے کوئی الہام نہیں دیا اور اسی دوران یہ اپاکرفا کی کتابیں منظر عام پر آئیں. یعنی یہ اس کی ہسٹری ہے تاریخ ہے. تھینک یو ویری مچ جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور معزز ناظرین وی او پی ٹیلی ویژن چینل اس قسم کے اور ریگولر پروگرام آپ کو دیتا رہے گا اور یہ جو بائبل کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کا جو مضمون رکھا ہے وہ صداقت بائبل پہ ہے. اس میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیں بڑی حوصلہ دیا ہے اور جو ہمارے ساتھ یہ مل کے کام کر رہے ہیں اس پہ. اور بڑے یہ ایک تعارفی پروگرام تھا جو آپ کو ہم نے آج جس پہ ہم نے گفتگو کی اپنے بھائی علیشا جان کے ساتھ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے اور بھی پروگرامز ہیں جو آپ کو ملتے رہیں گے. ایک خاص طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس کی ویب سائٹ جو ہے ٹی وی کے اوپر سکرین پہ ہے. آپ اگر یہ پروگرام کبھی مس کر پائیں اور نہ دیکھ پائیں تو ہمارے سارے وی او پی ٹیلی ویژن چینل کے پروگرامز جو ہیں ہماری ویب سکرین پہ کیلنڈر وہاں موجود ہے. آپ کلک کرتے جائیے گا آپ کو ہر روز کے پروگرامز آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. ان کے اوقات ان کے جتنی ٹائمنگز ہیں وی ہیو پٹ آن دا ویب ٹی وی آلسو لائک دیٹ وے. اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کہنے کو ہے ٹھیک ہے پلیز ہمیں کچھ بتائیے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی میں یہ چلتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ بات ہو رہی تھی وہ بعض ناظرین پھر سوال اٹھائیں گے اور بعض ہمارے کرسچن بھی کہ جی یہ اپاکرفا کی کتابیں اگر نہیں جائیں تو ہم ان کو کیوں نہیں شامل کرتے بائبل مقدس میں یعنی جو پروٹسٹنٹ یہ بڑا خاص دلچسپ اس کا سوال. اور اس کے میں سمجھتا جواب یہی ہے کہ روایتی طور پہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں ایک تاریخ کے طور پہ لیکن وہ الہامی نہیں اور نہ ہی وہ ہماری روحانی ترقی تربیت اور نجات کے لیے ہیں کیونکہ وہ خدا کے الہام سے نہیں لکھی گئی. اور میں چند وجوہات بتاؤں گا کہ کیوں ہم نہیں وہ انسانی سوچ اور ذرائع ہاں جی وہ ہم ان کو شامل ہم نے نہیں کیا خدا کے لوگوں نے علماء نے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جو مسیح کے وقت یہودی تھے اس وقت یہ اپاکرفا کی کتابیں پہلی صدی عیسوی میں موجود تھیں لیکن جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ان کا تھا اس میں یہ کبھی شامل نہیں کی گئی تھیں. یہ 39 بکس 39 تھیں. اور پھر سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو